جی پروگرام انفارمل ٹاک کے ساتھ میں ہوں تنویر ملک اور آج ہم موجود ہیں پرفیکٹ ایچ ڈی کے اسٹوڈیوز میں اور ایک خاص شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں جو آج کل ہم ریکارڈنگز کر رہے ہیں، مختلف شوز ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس میں ہماری کوشش ہے کہ نہ صرف یہاں کی سیاست، یہاں کا جغرافیہ، یہاں کی اکانومی، یہاں کے مسائل، بلکہ یہاں کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے بھی درست معلومات آپ تک پہنچائیں۔ گزشتہ جو پروگرامز ہوئے ہم نے مختلف کمیونٹیز، مختلف سیاسی جماعتوں، مختلف لیڈران کی جو نظریاتی تاریخ تھی آپ تک پہنچائی، اور آج کے پروگرام میں بھی ایک سیاسی تاریخ کا ذکر ہوگا۔ جب ہم بلوچستان کی سیاست پہ متواتر بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں 3 طرح کی سیاست ہوتی ہے: وفاقی سیاست، صوبائی سیاست اور مذہبی سیاست۔ اب صوبائی سیاست میں لیفٹ کی سیاست یا پروگریسو سیاست جسے کہا جاتا ہے وہ بھی یہاں ہوتی ہے، کامپرس سیاست بھی یہاں ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ اور آج ہم جس طرف جائیں گے وہ ہے جی بلوچستان کا پشتون بیلٹ۔ پشتون بیلٹ کی سیاسی تاریخ کیا ہے، یہ پورے ملک میں ایک سوال کیا جاتا ہے۔ بڑی عامیانہ سی معلومات ہیں دیگر صوبوں کی عوام کو، بلکہ جو انٹلیکچولز ہیں بڑی سرسری سی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان ڈیپتھ انہیں شاید اتنا ادراک نہیں ہے کہ یہاں جغرافیہ کیا ہے، سیاست کیا رہی ہے اور تاریخ کیا رہی ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اگر ہم بات کریں قیام پاکستان کے بعد سے وفاقی طور پر اور صوبائی طور پر ایک اہم ترین سیاسی پلیٹ فارم رہا ہے۔ نہ صرف بلوچستان کے پشتون بلکہ خیبر پختونخوا اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پشتون رہتے ہیں وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے نظریاتی طور پہ جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں ہماری خوش بختی ہے کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین موجود ہیں۔ آپ سابق سینیٹر ہیں اور صرف سینیٹر نہیں ہیں بلکہ آپ کی جو سیاست ہے وہ تقریباً 52 سال پہ محیط ہے۔ بطور اسٹوڈنٹ آپ نے پولیٹکس کا آغاز کیا اور آپ ان چند سینئر سیاستدانوں میں سے ہیں جنہوں نے جو اس زمانے کی جو لیفٹ کی سیاست تھی، اس زمانے میں جو پروگریسو سیاست تھی، اس زمانے کے جو حالات تھے، نہ صرف انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ بڑا باریکی سے مشاہدہ کیا۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عبدالرؤف لالہ صاحب۔ بڑی عمدہ شخصیت ہے، کافی مطالعہ رکھتے ہیں بلوچستان کی سیاست کے حوالے سے، دنیا بھر کے لٹریچر کے حوالے سے، اور بلوچستان اور ملک بھر میں آپ کا نام کافی عزت سے لیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لالا خوش آمدید کہیں گے۔ بڑی نوازش پرفیکٹ ٹی وی آپ کا اور آپ کے تمام ٹیکنیکل عملے کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ملکی صورتحال کے حوالے سے اور ہماری اپنی پارٹی کی جو ہسٹری ہے اس حوالے سے آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا، اس پہ میں آپ کا مشکور ہوں۔ لالا آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، بلکہ آپ کے ساتھ نشست کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بطور طالب علم سیکھنے کو کافی ملتا ہے۔ آپ ان چند لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، جیتی جاگتی کتاب ہے آپ، اگر بلوچستان کی سیاست کی بات کی جائے اور نظریات کی بھی بات کی جائے۔ بڑی نوازش۔ لالا یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ملک بھر میں یا یہ جو ملک ہے مختلف اکائیوں کا مجموعہ ہے کہ ہر اکائی کو دوسرے کے بارے میں معلومات بڑی کم ہے، جن کی بنیاد پر ازمپشنز قائم ہوتی ہیں اور ان ازمپشنز کی بنیاد پہ پھر ایک دوری قائم ہو جاتی ہے اور وہ دوری جو ہے پھر نفرت کا باعث بنتی ہے۔ ہم اگر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ذکر کرتے ہیں، پشتون بیلٹ کی سیاست میں کافی مؤثر کردار ہے اس جماعت کا، تو آغاز کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ صمد خان اچکزئی ایک بہت بڑا نام پشتون بیلٹ کی جو صوبائی سیاست ہے، بلکہ وفاقی سطح کی جو جمہوری سیاست ان میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ آغاز سے آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ قیام پاکستان سے قبل بھی اس خطے میں پشتون پروگریسو سیاست کی داغ بیل ڈالی گئی تھی اور کیا بنیاد تھی؟ میں جیسے آپ نے سوال کیا اس بات پہ مجھے خوشی ہوگی کہ جیسے آپ نے خارجی عبدالصمد خان اچکزئی کی سیاست، اس کی سیاسی بصیرت، اس کی زندگی کے حوالے میں آپ نے سوال رکھا ہے، تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ وہ میرے قائد تھے، میرے رہبر تھے، اور میں نے زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے یا سیکھا ہے یہ انہی کے مرہون منت۔ بلکہ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان کی مجلس سے بھی فائدہ اٹھایا، ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے ہیں۔ جی،
تو خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی یہ اپنے سوال میں جزوی طور پہ ایک فکرہ آپ نے 2-3 بار کہا کہ صوبائی سیاست ہے یا ملکی سیاست ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خان شہید جیسے اکابرین وہ بر صغیر اور پختونخوا وطن کے آزادی کے عظیم سالاروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ فرضاً اگر ان کی ہسٹری آپ پڑھے بہت اس میں ٹائم لگے گا، نہرو سے لے کر کے، گاندھی سے لے کر کے، مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کر کے، باچا خان، عبدالغفار خان سے لے کر کے، اس خطے میں جتنے بھی اپنے زمانے کے شیخ مجیب الرحمن سے لے کر کے، جی ایم سید سے لے کر کے جتنے بھی سیاسی اکابرین تھے، ان میں سے اکثریت، بلکہ غوث بنجو تو برملا یہ کہتے تھے کہ میں نے جو سیاست سیکھی ہے وہ میں نے اپنے استاد عبدالصمد خان اچکزئی سے سیکھی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ خان شہید نہ صرف اس ملک کے بلکہ اس خطے کے، بلکہ ان کے جو افکار تھے، نظریات تھے، ان کا جو آئیڈیالوجی تھا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج وہ گلوبل سطح پہ وہ متعارف ہوئی ہے۔ مثلاً قوموں کے بارے میں اور اس سرزمین پہ رہنے والے اقوام کے بارے میں ان کا جو منشور تھا، ان کا جو پارٹی کا جو تسلسل رہا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ بھائی انگریزوں کے دور سے آج تک، تو خان شہید یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی تو اب جا کر کے محمد خان اچکزئی کی سربراہی میں 2 پارٹیاں ضم ہوئی، وہاں پہ مزدور کسان پارٹی، اور یہ اس سے پہلے خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی شہید نے سیاست کی ابتدا اپنے گاؤں گلستان کارز میں اپنے مسجد سے کی، اور وہ اس لیے کہ جب وہ اپنے علماء سے کہتے تھے کہ بھائی جب آپ قرآن پڑھاتے ہو یا اس کی ترجمہ اپنی زبان میں نہیں کراتے ہو تو اس کا یہ نقصان ہے کہ ہمارے لوگ تو عربی میں قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم سے نابلد ہوتے ہیں، اس لیے وہ عملی زندگی میں، مثلا چاہے وہ تجارت ہو، کاروبار ہو، ہمسائے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کا رویہ ہو، جب وہ قرآن کو معنی میں پڑھیں گے، بامعنی پڑھیں گے، تو ان کو زندگی کی یہ تمام ادوار استوار جو ہے وہ اس نقطۂ نظر سے پھر وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ تو اس وقت کے شاید علماء جو تھے وہ انگریزوں کے حکمرانی کی وجہ سے ان میں یہ جرأت نہیں تھی، تو انہوں نے خان شہید سے کہا کہ میں تو یہ آیتیں جو ہے یہ پڑھا سکتا ہوں اور یہ ترجمہ کرنا آپ کا کام ہے۔ تو عبدالصمد خان اچکزئی نے وہاں سے ابتدا کی، اور جو انہوں نے اپنے مسجد میں قرآن مجید کی آیات کے بعد اپنے لوگوں کے، مسجد میں اس وقت کتنے لوگ ہیں، 25 30 40 جو بھی افراد تھے، ان کے سامنے ترجمہ رکھا کہ بھائی قرآن مجید کی آیاتوں کا اس طرح ترجمہ کر کے آپ اپنی زندگی سنوار سکتے ہو۔ تو اس کے بعد انگریزوں کو یہ بات ناگوار گزری، اور انہوں نے اگلے دن عبدالصمد خان اچکزئی کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میرا اپنا مذہب ہے، دین ہے، میرا عقیدہ ہے، میں اپنے قرآن مجید کی آیاتوں کا اپنے عوام کو ترجمہ سکھانے کے لیے صبح آدھا گھنٹہ 20 منٹ جتنا بھی لیکچر دیتا ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو انگریز سرکار نے اس وقت ان کو برملا کہا کہ اس راہ کے اندر جو چنگاری سلگنے والی ہے یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ نے کام نہیں کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ تو میں کروں گا۔ تو اس وقت کے لاٹ، ہمارے پٹھان عام طور پہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے، انگریز لاٹ صاحب نے ان کو کہا کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اور میری قوم کی یہ حالت ہوتی جو آپ کی قوم، میں بھی یہی کام کرتا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو میں کرنے نہیں دوں گا۔ اور ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیے، عبدالصمد خان سے انہوں نے کہا کہ آپ کو جو سزائیں میں دوں گا وہ انگریز سرکار آپ کو نہیں دے گی، آپ کے لوگوں کو بلا کر کے ان کا جرگہ بنا کر کے ان کے ذریعے میں آپ کو پھر مختلف جو بھی آپ کے خلاف کیس بنتے پھر آپ کو سزائیں دوں۔ تو پھر وہی ہوا۔ تو وہاں پہ جب مختصراً میں کہوں گا افغانستان میں غازی امان اللہ خان کے خلاف وہاں پہ شورش اٹھی، تو عبدالصمد خان اچکزئی کو پہلی دفعہ تقریباً یہ احساس ہوا کہ غازی امان اللہ خان جیسے مترقی، جیسے نظریاتی ایک ایسا بندہ جو اس خطے کے لیے دنیا کی جدید علم کے حوالے سے، جدید ایجادات کے حوالے سے، ایک جدید ملک بنانے کے حوالے سے ان کا ایک ولولہ تھا، ان کا ایک سفر تھا، انہوں نے یہ کرنا تھا، تو انگریز کے خلاف اٹھے اور انہوں نے جو ہمارے خصوصاً پشتونوں کے جو مذہبی قائد سے اسے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پیر مکرم شاہ کے ذریعے لڑائی شروع کی۔ جب وہ
بات آگے بڑھی تو عبدالصمد خان اچکزئی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جا کر کے ان کے شانہ بشانہ ان کا ساتھ دوں گا. تو اس دوران وہ گرفتار ہوئے اور وہ پھر جیل چلے گئے. اس کے بعد جیلوں کا گرفتاریوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ اس کی 66 سالہ زندگی میں انہوں نے 32 سال سے زیادہ اپنی زندگی جیلوں میں گزاری. اچھا لالا، ایک اور تاریخی معلومات آپ سے چاہوں گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت بلوچ شاہی جرگے کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو بلوچ سردار تھے انہوں نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا، اور اس زمانے میں مسلم لیگ بھی یہاں بلوچستان میں ایکٹیو تھی. قاضی عیسیٰ صاحب اہم ترین رہنما تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بھی تھے. اس زمانے میں یہ بتائیے کہ جب پورے بر صغیر میں تحریک چل رہی تھی آزادی کی، مسلم لیگ علیحدہ وطن کے لیے کوشاں تھی، تو یہاں کے پشتون بیلٹ کی کیا صورتحال تھی اس وقت؟ کیا پشتون اکابرین جو تھے ان سے بھی پوچھا گیا تھا جس طرح بلوچ شاہی جرگے میں ایک فیصلہ ہوا تھا؟ تو پشتون بیلٹ کی سچویشن کیا تھی اس وقت؟ اگر میں یہ بات رکھ دوں، بات دراصل یہ تھی کہ اس وقت بھی فضل کلات نیشنل پارٹی جس کے سربراہ میر غوث بزنجو تھے، ان کی پارٹی تھی کلات اسٹیٹ کے اندر. تو وہاں پہ جو نیشنلسٹ قوتیں تھی، جو پارٹیاں تھیں یا جو لوگ تھے، ان سے اس بارے میں کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. جیسے آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان دنوں میں 100 کال جو سرکاری سردار اور جو بھی تھے ان کو جمع کر کے ان کے ذریعے یہ کام انہوں نے کرایا. لیکن جو بلوچ نیشنلسٹ قوتیں تھیں انہوں نے اسی دن یہ بات رکھی تھی کہ قائد اعظم مرحوم کے ساتھ اس زمانے میں جو ہماری بات ہوئی تھی، تو اپنے بلوچ ریاست کو ایک کنفیڈریشن کے بنیاد پہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے بجائے اس کے. تو اس کے بعد یہی تھی کہ ایوب خان کے دور میں پھر کلات اسٹیٹ پہ چڑھائی ہوئی، وہاں پہ فوجی آپریشن ہوئے. تو اس طرح وہ اسٹیٹ جو تھا انہوں نے. اور جہاں تک پشتون بیلٹ کا تعلق ہے تو یہاں پہ انگریزوں کا اس وقت کا ایک ہی واحد صوبہ تھا جس کو ہم برٹش بلوچستان کے نام سے جانتے ہیں. اس میں اس میں صرف یہ مری بگٹی اور یہاں پہ تھوڑے سے علاقے بلوچوں کے وہ شامل تھے. باقی بلوچوں کا جو اپنا سرزمین تھا وہ کلات، خاران، مکران اور لسبیلا، یہ ان کے سٹیٹس تھے، چھوٹے چھوٹے سٹیٹ، ان پہ یہ مشتمل تھا. اور ان کا جو اس وقت کا اپنا جو آپ اس کو بادشاہ سمجھے، اس کا پارلیمنٹ سمجھے، اس کا دارالخلافہ جو تھا وہ کلات تھا، وہ وہاں پہ بیٹھتے تھے. تو یہ تقسیم اسی وقت سے تھی کہ پشتونوں کا ایک اپنا وہ تھا، بلوچوں کا اپنا. لیکن بلوچ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کے خلاف ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمارے جو نمائندے کی حیثیت سے یا بلوچ قوم کی رہبری کے حوالے سے اس میں ہمارے فیصلے نہیں تھے. 100 کال بلوچ اس کو جمع کر کے یہ کام انہوں نے کیا. جی، جس طرح کہ پشتون رہنماؤں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو پارٹیشن سے پہلے جمعیت علماء ہند کے علماء نے بھی اپنا اعتراض پیش کیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باچا خان کی جانب سے بھی، ولی خان صاحب کی جانب سے بھی اعتراض آیا تھا. لیکن بعد ازاں جب ولی خان صاحب نے ایک تقریر کی، اس میں کہا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ہم اس ملک میں برابری کی بنیاد پہ قوموں کے بیچ ایک سسٹم کا آغاز کرتے ہیں. یہ بتایا گیا کہ صمد خان اچکزئی صاحب، ان کی جو تحریک تھی ظاہر انگریز دور سے ان کا آغاز ہو گیا تھا، قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کر رہے تھے. اب پاکستان بننے کے بعد جو پشتونخوا کی جو نظریاتی سیاست ہے، ظاہر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی تو ابھی بنی، نظریات پہلے موجود تھے، اس کے بعد کا سفر بیان کیجئے گا کہ پاکستان بننے کے بعد پھر جو بلوچستان میں پشتون بیلٹ میں سیاست کس طرح آگے بڑھی؟ پاکستان بننے سے پہلے بھی جو ہمارے اکابرین کا جو مطالبہ رہا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پشتون جو سرزمین ہے اس کو انگریز سامراج نے اپنے طاقت کے بل بوتے پہ 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک کو نام دیا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر صوبہ، دوسرے کو نام دیا جس کو ہم اپنے اس میں کہتے ہیں کہ وہ قبائلستان. اس حوالے سے تو ہم اس کو پشتوں میں ایک لفظ ہے منځنی پشتونخوا، یعنی پشتونخوا سرزمین کا وہ حصہ جو خیبر پشتونخوا اور یہاں پہ جنوبی پشتونخوا کے درمیان واقع ہے، اس کو ہم سینٹرل پشتونخوا کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو خالد شہید کا بھی یہی مطالبہ تھا، انگریزوں کے دور میں بھی یہی تھا. جب پاکستان بنا، یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات رکھی، تو ہمارے اکابرین نے پہلے دن سے یہ کہا کہ اب یہ حقیقت ہے پاکستان بن چکا ہے. اب جب بن چکا ہے تو سب سے پہلے عبدالغفار خان نے
قائد اعظم سے اس حوالے سے ملاقات کا خواہش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ ملک بن چکا ہے، اس کو ہم مل کر کے چلائیں گے ایک جمہوری پاکستان جس میں قوموں کے حقوق کا تعین ہو، جس میں ان کے کلچر کا احترام ہو، جس میں یہاں پہ قومیں برابر ہوں۔ تو یہ ان کا بھی فلسفہ تھا اور یہی فلسفہ خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کا بھی تھا۔ لیکن اب اپنے سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے آخر تک یہ کوشش کی کہ اس قومی تحریکوں کا، بچا خان، خان شہید کا، ان کا اور قائد اعظم کا اس حوالے سے کوئی ملاپ نہ ہو، کوئی میٹنگ نہ ہو، کوئی راہ نہ نکلے۔ پھر یہی ہوا کہ وہ بابڑے کا جو واقعہ ہوا پشاور میں، تو اس سے وہ تلخیاں بڑھی اور بڑھتی چلی گئی۔ آج پاکستان بننے کے بعد ہم بڑے واشگاف واضح الفاظ میں کہتے کہ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ ہم منقسم افغان پشتون جو ہے اس کو آپ ایک صوبے میں لے آئیں، اس کو ایک نام دے، وہ حکومت کی مرضی، افغانیہ نام دے، پشتونخوا نام دے، پشتونستان نام دے، یہ تین نام ہم نے رکھے تاکہ اس سے ہماری پہچان ہو۔ مثلا سندھ کے معنی سندھیوں سے ہے، پنجاب کے معنی پنجابیوں سے ہے، اسی طرح بلوچ کے معنی بلوچ قوم کے حوالے سے ہے۔ تو اپنی شناخت اور پہچان کیا ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہمارا ایک صوبہ جو کہ ہماری زمین جغرافیائی طور پہ ہم ایک نعرہ دیتے ہیں، بعض لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بولال سے چترال تک یہ افغان پشتون کی سرزمین ہے، اس پہ ہمارے ساتھ جو بھی رہتے ہیں اس سرزمین پہ، چاہے وہ ہماری اقلیت ہے، چاہے یہاں پہ مختلف زبانیں، گجر زبان ہے وہ بھی بولی جاتی ہے، سرائکی زبان بھی بولی جاتی ہے، پشتو ہے، جتنی بھی زبانیں ہمارے اس خطے میں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ہر فرد کا وہی حق ہوگا جو عبدالصمد خان اچکزئی شہید کے بیٹے محمود خان اچکزئی کا ہے۔ یہ دوسرے جو صوبوں کے لوگ ہماری بات سن رہے ہیں ان کی آسانی کے لیے کہ وفاق کے زیر انتظام آپ ایک صوبہ چاہ رہے ہیں جی ریاست کے اندر؟ ہاں بالکل، پاکستان کے اندر جیسا پنجاب کا صوبہ ہے، مثلا کراچی کبھی جو تھا وہ بمبئی کا حصہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ بلوچوں کی سرزمین میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ ان زمانے میں بلوچستان کا حصہ نہیں رہے، یا تھے یا ان کو عمان پہ بیچا، یا عمان سلطنت نے ان پہ بیچی، مثلا گوادر کا لوگ حوالے دیتے، فلانا کا دیتے۔ تو یہ زمین جب ایک دفعہ ایک قوم کے نام سے منسلک ہو جاتی ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو اپنا نام دیں۔ مثلا پنجاب میں کتنے صوبے، ہندوستان میں ساری کتنے صوبے، وہاں پہ کتنی نسلیں، کتنے مذاہب ہیں، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کہیں بھی جائے، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ لیکن لالا اس میں کہتے ہیں کہ پنڈورا باکس بھی ہے نا، کہ پھر سندھ میں بھی جو اردو سپیکر کمیونٹی ہے کراچی کی، ان کا بھی ایک مطالبہ رہا ہے، پنجاب میں پھر سرائکی صوبہ ہے، پھر بابا حیدر زمان فوت ہو گئے ہیں، صوبہ ہزارہ کا نعرہ وہ بھی لگاتے تھے۔ اس طرح تو پھر ایک بہت بڑا ایک سلسلہ چل نکلے گا۔ نہیں، آپ نے میری دل کی بات کہہ دی ہے کہ دنیا میں قوموں کے حوالے سے جو تعریف ہے، ایک وہ مسلمہ ایک آئیڈیالوجی بھی ہے اور دنیا اس پہ متفق بھی ہے۔ مثلا ہم اس حوالے سے نفرت کی بات نہیں کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ بمبئی سے، دلی سے، کلکتہ سے ہجرت کر کے آئے، جب وہ آئے وہ تو سندھیوں کی سرزمین پہ، جس کی جتنی بھی ہسٹری ہے، یہ ہزاروں سینکڑوں کی، اس میں نہیں جاتا، جو بھی تاریخ ہے ان کا، انہوں نے ایک مسلمان کے حیثیت سے ایک کھلا دل رکھ کر کے اپنی سرزمین پہ ان کو جگہ دی۔ اب 72 سال ہوئے، 76 سال ہوئے، 70 سال ہوئے، جتنے بھی ہوئے، ہمارے پشتون جب سندھ میں جاتے ہیں 2 سال کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کس میٹھے انداز سے سندھی زبان بولتے ہیں۔ ان کا کلچر اپنا، مثلا ملتان میں ہمارے سدوزئی پٹھان ہے، ترین پٹھان ہے، یہ جہانگیر ترین جو ہے، جہانگیر ترین تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ پشتو بول سکتا ہے، پنجابی بولتا ہے، وہاں پہ اس کا کاروبار ہے، بزنس ہے۔ ترین تھے جی، آپ کی نظریاتی جی، ٹکراؤ ہے۔ تو وہی میں بات کر رہا ہوں، جب ایک بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو اس سرزمین کا وہ حصہ بن جاتے ہیں۔ ہندوستان میں آپ جائے، لاکھوں کی تعداد میں افغان، روہیلا سے لے کر کے آپ کے ابدالی تک جتنے بھی وہاں پہ فاتح گزرے، ان کی فوج، ان کے لوگ وہاں پہ رہے ہیں، بلکہ ہمارے قبیلے پہ
کہ جو لوگ تھے وہ وہاں پہ گورنر تک رہے، لیکن جب وہ ہندوستان میں رہے ان کا کلچر اپنا ہے، وہیں پہ رہ رہے، وہیں پہ زندگی گزار رہا ہے. تو مہاجروں کے حوالے سے ہمارا واضح موقف ہے کہ وہ سندھ زمین کا حصہ ہے. کسی بھی حوالے سے دنیا کی کسی بھی سائنٹیفک اپروچ کے حوالے سے ان کی صوبے کی بات نہیں بنتی. سرائکستان کی جب بات کی جاتی ہے تو پنجابی جو نیشنلسٹ ہیں ان کا موقف ہے کہ جو سرائکی ہے یہ پنجابی کا ایک لہجہ ہے اور یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، تو پھر وہاں ان کا موقف ہے. میں ان کا موقف بیان کر رہا ہوں. میں تو پھر اس صوبے کی تو آپ حمایت کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں، ہمارے منشور کا حصہ ہے. سرائکستان جو ہے وہ اس لیے کہ ان کے صوبے بنانے میں جو 2-3 بڑی پارٹیاں ہیں وہ اس بات پہ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. مثلا مسلم لیگ نون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر حالت جو ہے سرائکیوں کا صوبہ بنانا ہے. ان کی سپیچز آپ دیکھیں، پارلیمنٹ میں ان کے بیانات دیکھیں. پیپلز پارٹی تو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں کہ جب تک سرائکستان صوبہ نہیں بنے گا. یہاں پہ عمران خان صاحب جب آئے ان کا بھی یہی تھا. آخر میں انہوں نے بات کرتے کرتے یہاں پہ کہا کہ بھائی سرائکی بیلٹ کے لیے ہم الگ جو ہے ایک وہ بنائیں گے تاکہ ان کا انتظامی سسٹم جو ہے وہ خود چلا سکے. وہ تھوڑا سا اپنے وہ مطالبے جو ان کا مطالبہ تھا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا ہم الگ سیکریٹریٹ بنائیں گے تاکہ وہ، لیکن اس پہ سب پارٹیاں، پاکستان کی بڑی پارٹیاں متفق ہے کہ سرائکی ایک زبان ہے، ان کا ایک کلچر ہے، وہ یہاں پہ رہ رہے. اگر ان کا صوبہ بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ جو پنجابی نیریٹو ہے سرائکی صوبے کے حوالے سے اس میں آپ کتنا وزن دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں پنجابی نیریٹو کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ پنجابی فضل لاہور سے لے کر کے فیصل آباد، گنجان آبادی، یہاں پہ جو کلچر بھی ہے، رچ کلچر بھی ہے، اس کی نمائندگی اس وقت تقریباً مسلم لیگ نون کر رہی ہے. ان کے نمائندوں کو دیکھ میں کہتا ہوں کہ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کو ان کا صوبہ دے دیں. لیکن لالب نسلی نمائندگی اور سیاسی نمائندگی اس میں فرق ہے. اگر ان کو سیاسی نمائندگی جنوبی پنجاب کو دے دی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے کا مطالبہ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نسلی نمائندگی کی بات کر رہے ہیں، تو سیاسی نمائندگی اگر مل جاتی ہے اقوام کو تو انہی صوبوں میں، انہی علاقوں میں رہتے ہوئے، کیونکہ کنفلکٹس بھی پیدا ہوں گے جب صوبوں کی بات ہوگی، نفرت پیدا ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی نمائندگی دے کر اور وسائل دے کر یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ دیکھیں، ہم نے پہلے سے ایک ذہن بنا رکھا ہوتا ہے کہ بھائی فرضاً کبھی ہم کہتے ہیں کہ یار اس آئین کو جو ہے اس کو اثر اس کا جائزہ لینا پڑے گا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آئین پھر نہیں بنے گا. اب کیوں نہیں بنے گا؟ افغانستان جیسا اس حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے مقابل کے تو وہ نہیں ہے. انہوں نے اتنی لڑائیوں کے بعد وہ بیٹھے ایک جرگہ، ایک خیمے کا وہ بنا کر کے اس کے اندر انہوں نے وہ بڑا جرگہ جس کو ہم بولتے ہیں لوہے جرگہ، اس میں بیٹھ کر کے انہوں نے ایک نئے آئین کو باقاعدہ نئے اس میں ڈال کر کے ایجوکیشن کے حوالے سے تمام اس کا جائزہ لے کر کے اس کو ایک نیا شکل دیا. اور اب وہاں افغانستان میں 32 صوبے ہیں تو وہاں پہ تو کوئی نفرت نہیں بڑھی ہے کوئی. وہاں پہ اب ہندوستان میں آپ دیکھیں کتنے صوبے. اب مطلب دنیا جان میں بات یہ ہے کہ ہم پہلے سے اپنے وہ عددی اکثریت کو قائم رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے، فرضاً میں ایک حوالہ دوں گا پھر آپ کے سوال کا انتظار کروں گا. جب پاکستان نہیں بنا تھا بنگالی ہم سے اکثریت میں تھے. ہم کیا کہتے تھے؟ ہم نے یہاں سے نیا شوشہ چھوڑا کہ یہ ایک مغربی پاکستان ہے اور ایک مشرقی پاکستان. پنجاب کو بھی عزم کیا، میں وہاں سے شروع کروں گا. سندھ کو بھی عزم کیا، بلوچوں کو بھی عزم کیا، پشتونوں کو بھی عزم کیا، سرائکیوں کو بھی عزم کیا، صرف مد مقابل بنگالیوں کے لانے، اور اس کو نام دیا پیرٹی کا. اچھا، جس دن ہمارا پاکستان دو لخت ہوا، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اس کے بعد وہاں بنگلہ دیش بنا. جیسے بنگلہ دیش بنا ہمارے یاروں نے یہاں پہ آواز اٹھائی کہ بھائی پاپولیشن کی بنیاد پہ یہاں پہ ہم جو ہے بجٹ کی آبادی زیادہ تھی. جی ہاں، وہ ایک تھی. تو یہ اپنے اس کو میں کہتا ہوں عددی اکثریت کو برقرار رکھنے کے لیے اور پارلیمنٹ میں اپنا وہ برقرار رکھنے کے لیے یہ طریقہ کار انہوں نے بنا رکھا ہے. تو اس حوالے سے تو پھر میں وہی کہوں گا جو ہماری پارٹیاں ہیں، سیاستدان ہیں، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو اب 21ویں صدی ہے، کم از کم اس بات کا انہوں نے جائزہ لینا ہے کہ اس ملک کی بقا کس بات میں ہے. جب اقوام خوش ہوں گے، جب ان کے وسائل پہ ان کا اختیار ہوگا، جب یہاں پہ ایجوکیشن ہوگی، جب یہاں پہ لوگوں کے وہ نفرتیں نہیں بڑھیں گی، تو اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے.
یہ ملک بھی خوشحال ہوگا, یہاں کے عوام بھی خوشحال ہوں گے, لوگ خودکشیاں نہیں کریں گے, لوگ جو ہے نفرتوں کی طرف نہیں جائیں گے, لوگ ملک چھوڑ کر کے بھاگیں گے نہیں. آپ دیکھیں پرسوں آپ کے اخبار میں اور باقاعدہ ٹیلی ویژن میں یہ بات آئی کہ آپ کا جو وزیر خارجہ کا جو آفس ہے وہاں پہ ڈیلی صبح 6 بجے جو آپ جا کر کے وہاں پہ 5,000 3,000 10,000 لوگ ایڈوانس میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں پاسپورٹ رہتے کہ کسی نہ کسی حوالے سے اس ملک کو چھوڑ کر کے وہ باہر چلے جائے. اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ مایوسی ہے؟ مایوسی ہے, بے روزگاری ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے, کوئی بندہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا ہے. یعنی یہ جو نیریٹو ہے سیاستدانوں کے حوالے سے, پچھلے 10 سال میں ایک اور پشتون لیڈر وفاقی سطح پہ ابھرے, پھر وہ وزیر اعظم رہے, پھر انہیں ہٹا دیا گیا. وہ نیریٹو انہوں نے 10 سال بنایا ہے, اس میں وہ آپ کی پارٹی پہ بھی تنقید کرتے رہے, آپ کے رہنماؤں پہ بھی کرتے رہے, نون لیگ پر بھی کرتے رہے, پیپلز پارٹی پر بھی کرتے رہے. اب ان کے فالوور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اقتصادی بدحالی ہے, جو پاکستان کا پہ جو جتنے بھی مصیبتیں آئی ہیں, پاکستان جو فیل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ مختلف میدانوں میں, یہ سارا کیا دھرا آپ جیسی سیاسی جماعتوں کا ہے. اس میں آپ کی پارٹی کا بھی ذکر ہوا ہے, کے پی کے کی جو کانگریس پارٹی ہے ان کا بھی ذکر ہوا. انہوں نے تمام پارٹیوں کو مرود الزام پھیرایا, اور آج ملک کی ایک بڑی آبادی یہ سمجھتی ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے. خیبر پختونخوا کی جو بات ہے, جو یہاں پہ وہ ہے, عمران خان کو یہ حق ہے, آپ کو یہ حق ہے, ہر فرد کے, اس ملک کے باشعور عوام کو, اس ملک کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پختونخوا میں کا تنقیدی جائزہ لے, مسلم لیگ کا لے لے, پیپلز پارٹی کا لے, ای این پی کا لے لے, سب کا لے لے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اس ملک میں جو اقتصادی ابتری ہے, اس ملک میں جو امن و امان کا مسئلہ ہے, اس ملک میں بے روزگاری کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, مطلب مسائل ہی مسائل ہے, بلکہ مسائلستان اس وقت یہ ملک بن چکا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 ہفتے, 1 مہینے, 1 سال, 5 سال کا یہ کیا دھرا نہیں ہے. دراصل پہلے دن سے جو سٹیپ ہم نے لینے تھے ایک آزاد اور ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے, اس میں یہ جب ہم نے آئین بنایا تو آئین میں واضح لکھا ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں, اس میں خدا نخواستہ کوئی جو ہے منافرت کی بات نہیں ہے, یہ ایک جہتی کی بات ہے کہ اس میں عدلیہ کا جو رول ہے عدلیہ اپنے اس میں رہے, اس میں مقننہ کا جو رول ہے وہ اپنے اس میں رہے, اس میں جو آپ کا انتظامیہ کا جو رول ہے وہ اس میں رہے. تو اگر یہ بات مان لیتے, ہم سے 1 دن بعد آزاد ہونے والا ہمسایہ ملک جو ہے, انہوں نے یہ اصول اپنایا, وہاں پہ بھی جھگڑے ہوتے, پارلیمنٹ میں جھگڑے ہوتے, لوگ اٹھتے ہیں ایک دوسرے کرسیاں اٹھا کر کے سر بھی پھاڑ دیتے ہیں, لیکن جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ چلا رہتا ہے. ہمارے یہاں سیاسی جمہوری حکومتوں کا پیریڈ آپ دیکھ لیں, اور یہاں پہ ماشاءاللہ اس کا حکومت کا پیریڈ آپ دیکھ لیں. اب ایک نئے طرز کا ماشاءاللہ بن, جس کو ہم اپنی سیاسی زبان میں اس وقت ہم بولتے ہیں کیا یہ سیاسی ماشاءاللہ ہے. بظاہر تو ماشاءاللہ ہے, 2 نمبر کے لوگ, 2 نمبر کی پارٹیاں. بھائی ایک سیاسی کارکن جب گراس روٹ سے اٹھ کر کے نظریاتی طور پہ, آئیڈیالوجیکل طور پہ وہ آ کر کے کسی پارٹی کو جوائن کرتا ہے تو اس کے ایک نظریات ہوتے ہیں, اس کا ایک آئیڈیالوجی ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہو, نہ آپ کو پتہ ہو نہ مجھے, صبح آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں یا اخبارات میں دیکھتے ہیں فلانے بندے کو وزیر اعظم بنا دیا, فلانے کو وزیر داخلہ بنا دیا, فلانے کو وزیر خارجہ بنا دیا. بابا خدا کے لیے نہیں کرو. یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے تمام امور کو انتہائی خوش اسلوبی سے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو نیریٹو بنایا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے پچھلے 10 سال میں, اور جتنا لوگوں کو اس حوالے سے کنونس کر لیا گیا ہے, ہاف پاپولیشن تقریباً جو خان صاحب کہتے ہیں وہ ویسا ہی اس کو سچ مانتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے کا جو پشتون بیلٹ ہے, کے پی کے میں تو ہم, خیبر پختونخوا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اے این پی کو 2 دفعہ شکست ہوئی, 10 سال سے پی ٹی آئی تقریباً 10 سال وہاں برسر اقتدار رہی, جمعیت علماء اسلام کو بھی سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا, پی ٹی آئی وہاں رہی. بلوچستان کے پشتون بیلٹ پہ عمران خان صاحب کے اتنے اثرات نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں ایک سیٹ وہ جیتے ہیں, وہ ویسے اسپیکر رہے ہیں, ایم این اے کی سیٹ ہے, وہ آپ کے لیڈر کو ہرا کے وہ بڑی بات ہے, پہلی دفعہ الیکشن لڑے اور انہوں نے جیت کے اسمبلی میں. میں ایک بات کہوں گا, زیادہ اس کو نہیں پھیلاؤں گا. ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں آزادانہ الیکشن آج تک نہیں ہوئے, نمبر 1.
2013 میں ہوئے تھے جب آپ کو حکومت ملی تھی؟ 2013 میں یہ ہوئے تھے، ہم نے ان کا جواب دیا، بلکہ ہمارے چیئرمین صاحب سے یہ بات ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ جس بنیاد پہ مداخلت کرتی تھی، کیا وجوہات تھی، مجھے خود بذات خود ایک سیاسی کارکن کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تقریباً وہ مداخلت سے ایک سائڈ پہ بیٹھے، تجربہ کرنا چاہتے تھے، اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتے تھے، جو کچھ بھی تھا، تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہاں پہ بنیادی طور پہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا عوام میں یہاں پہ ان کی کتنی مقبولیت ہے، جو بھی وہ کرنا چاہتے تھے تجرباتی طور پہ وہ اپنے سائڈ پہ آرام سے بیٹھے رہے، انہوں نے مداخلت نہیں کی، یہ میں یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب میں بار بار کیا یہ بات دہراؤں، کس کو پتہ نہیں کہ عمران خان کیسے آیا، اور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں سوری صاحب کا، سوری صاحب کو شاید یہاں پہ ہزارہ ٹاؤن کا بھی پتہ نہ ہو، شاید یہاں پہ جو ہمارے کوئٹہ کا قدیم شہر ہے کی 3 گلیوں کا بھی پتہ نہ ہو۔ نہیں، وہ بائک پہ پورا شہر گھومتے رہے ہیں، ان کو پتہ لیکن جس دن میں آپ کو جس قسم کے وہ بکسے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اٹھا کر کے لے گئے اور پوری رات ہم انتظار کرتے رہے، صبح انہوں نے اعلان کیا اور محمود خان صاحب کو ہرائے۔ اب کھیل پلٹ گیا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جمہوری لوگ ہیں، آپ نے ہمیشہ سول بالادستی کی بات کی، اور سیاستدانوں کے حوالے سے آپ کا ایک سٹینڈ ہے کہ سیاستدانوں کو بارہا سزائیں دی جاتی ہیں، ان کو جیلوں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ایک سلیکٹڈ قسم کا احتساب ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی پارٹی زیر عتاب ہے، اس حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا؟ گو کہ آپ کے ناقد رہے ہیں خان صاحب، لیکن یہ بتائیے کہ اب جو ان کی صورتحال ہے اس وقت، اور میرے خیال میں پاکستان سطح پہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے، پارٹی کے چیئرمین محترم محمود خان اچکزئی نے 2 باتوں پہ برملا اپنا اظہار کیا۔ اے پی ڈی ایم میں آپ شامل اے پی ڈی ایم میں ہم نے واضح طور پہ کہا کہ اگر اے پی ڈی ایم کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے، تو یہ اے پی ڈی ایم جو ہے یہ اپنے مقاصد میں آگے نہیں بڑھ سکے گی، اور وہی کچھ ہوا، اس سے ہم انکار نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، جو ہمارے عید کا جو روایتی جلسہ تھا اس پہ بھی اچکزئی صاحب نے کہا، پرسوں بھی کہا، انہوں نے کہا کہ کسی پارٹی کے کارکنوں کو مارنے، جیلوں میں رکھنے اور کوڑے مارنے اور ان کو آرمی کورٹ کے ذریعے سزائیں دینے سے جو ہے کوئی پارٹی نہ دبتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی جو ہے ملک کے لیے بہتری کے نتائج نکلیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، عوام اس پہ چھوڑ دیں، آپ کورٹس پہ چھوڑ دیں، عدلیہ جانے، ان کی جتنے کیسز ہیں وہ اس کو ٹرائل کرے۔ جو غلطی عمران خان صاحب نے اپنے وزارت عظمیٰ کے درمیان کی، مسلم لیگ کا کون سا لیڈر تھا جس کو انہوں نے جیل کے اندر نہیں ڈالا؟ مریم سے لے کر کے نواز شریف تک، شہباز شریف تک، یہ خاقان عباسی تک، سعد رفیع تک، کوئی بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے، آپ کی جماعت نے جی کہا ہاں، کچھ، تو سب کو اس نے کہا۔ اب جب یہ اے پی ڈی ایم والے آئے، ہم نے پہلے دن کہا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے ایک چیز کی بنیاد رکھی ہے، آپ اس کو جو ہے اسی بنیاد پہ جو آپ آگے جو ہے منزل بنا رہے ہیں۔ آپ جمہوریت کو قائم کریں، آزادانہ الیکشن کرائیں، اس میں کسی کا کوئی دخل نہ ہو۔ ہمارے ملک کے بہت سے دشمن ہیں، جہاں ان کے بارے میں معلومات رکھیں، ہماری افواج اپنے ملک کا دفاع کریں، ان کو دنیا کی جو کچھ لوگ پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے ان کے اخراجات پورے کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ وہ کریں۔ ملک چھوڑے سیاستدانوں کے لیے، عدلیہ چھوڑے جج صاحبان کے لیے، وکلاء کے لیے، انتظامیہ چھوڑے، جو قوانین بنتے وہ اس پہ وہ کرے۔ اچھا نالب، آپ کے جو مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، وہ 2013 کے بعد آپ کو حکومت ملی تھی، یہ حکومت میں شراکت داری تھی آپ کے ایم پی ایس تھے، ایم این ایس تھے، سینیٹرز تھے، تو ان کا ایک استدلال یہ ہے کہ پشتون جو اضلاع ہیں، ان 5 سالوں میں 5 سالوں میں یا 4 سالوں میں جو آپ کے پاس حکومت رہی، اس میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی، وہاں کے مسائل حل نہیں ہوئے، آپ کو حکومت بھی ملی، اور جن مسائل کا ذکر عمومی طور پہ پشتون رہنما کرتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کے، جب موقع ملا تو نہ ہاسپٹلز بنے، نہ وہاں یونیورسٹیز بنی، نہ پانی کا مسئلہ حل ہوا، آج بھی حالات بڑے مخدوش ہیں وہاں۔ تو اس بارے میں کچھ آپ جواب دینا چاہیں گے کہ واقعی آپ کے دور میں کام نہیں ہوا اقتصادی طور پہ یا پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر؟ میں ان سیاسی کارکنوں میں سے کبھی نہیں رہا کہ جو دن کو دن نہ کہے، رات کو رات نہ کہے۔ میں ان تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو الزامات لگاتے ہیں، پشتون قوم کی محرومیوں کا سلسلہ جو ہے
मैं अगर शॉर्ट अल्फाज में कहूँ तो ये 70 साल से भी ज़्यादा है, 80 साल से भी ज़्यादा है। अब एक मखलूत हुकूमत में 1/4 हिस्सा आपका था, पश्तूनख्वा मैप का था। इस 1/4 हिस्से में कौन कहता है हमने लोलाई मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने जो प्राइमरी स्कूल के उनको अपग्रेड करके मिडल बनाए, मिडिल स्कूलों को हमने हाई स्कूल बनाए। अगर कोई तफसीलात चाहते हैं हम लिख करके उसको देने के लिए तैयार। हमसे जो हो सका, चमन कोटा शाहरा पे दिन को लोग नहीं जा सकते थे। एक बंदा आया, बलोच था, असिस्टेंट कमिश्नर, मैं नाम भूल रहा हूँ, सब पे बताऊंगा आपको। उनका हमने तबादला किया। उन्होंने एक डिमांड रखी कि भाई मेरे काम में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। पार्टी ने कहा बिल्कुल कोई मुदाखलत हम नहीं करेंगे। आप जा कर के हमारे जो पार्टी के मुखालिफ हैं, जितने भी हमारे, उनसे आप उनको क्या दिल पे हाथ रखें। रात के 2 बजे 3 बजे चमन से हम कोयटा आते थे, कोयटे से चमन से क्यों? उन्होंने यहाँ से जो मैंडेट लिया था अमन कायम करने के लिए, उन्होंने वो करके दिखाए। हमने जो डैम बनाए, इस सूबे की तारीख में कोई बताए कि पश्तून और बलोच दोनों उसमें जो डैम हमने बनाया, अल्लाह के फजल से आप ज़ियारत में जाए, आप लोलाई में जाए, आप किला अब्दुल्ला में जाए, ये जो मेन प्रोजेक्ट था 100 डैम का, उस पर हमने जितना काम किया, बाहर जितने भी डोनर्स थे एनजीओ की शक्ल में, उसकी शक्ल में, सबको बुला करके इस्लामाबाद में, मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था, हमारे मिनिस्टर साहिबान आए, सब बैठे, उनको हमने ये बात कही। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम काम करेंगे, हम किसी MPA MNA उसके हाथ में हम अपना रकम नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे। हमने कहा आप करें जैसे आप करना चाहते हैं, उसमें कोई मुदाखलत नहीं होगी। तो ये लोग भूल जाते हैं कि भाई ये काम जो है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात आज भी अब जैसे मौजूदा हुकूमत में चपरासी की नौकरी जो है, PM की नौकरी, उसको अब नए इंग्लिश का नाम दे करके मुआज़ब बनाने की कोशिश करते हैं। जाए वो 12-15 लाख रुपए से कम नहीं बिकती है। मिनिस्टर साहबान से कहा कि भाई आपका कोई और इनकम तो नहीं है, इससे आप अपना काम चलाएं। मैं चैलेंज करता हूं कि पश्तूनख्वा मैप के गवर्नमेंट में अगर एक नौकरी किसी ने लाख रुपए में भी बेची हो तो उसका मैं मुजरिम हूँ। सही। तो मतलब एक मखलूत हुकूमत में आप यही कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा, मेरे एक दोस्त पे कहीं मैं इंटरव्यू दे रहा था, बाद में उसको इस पे एतराज़ था, अगर हमारी अपनी हुकूमत होती तो मैं कहता हूँ शायद इससे हम 20 गुना ज़्यादा आवाम उनके मसाइल काम करने के लिए। फिर एक बात आखिर में मैं कहूँगा कि हमारे मिनिस्टर, हमारे MPA, ये हर वक्त उनको अवेलेबल थे। ये नहीं है कि भाई आप जाएं वो मिलने से इनकार करें। आप ऑफिस में जाए, आप उसके घर पे जाते थे, सैकड़ों के तादाद में लोग सुबह सवेरे 6 बजे तो ख्वारी रोड पे। मतलब आप कुछ जो हमारे सियासी कारकुन हैं, सियासी रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, वो कहते हैं कि हम असम्बलियों में जब चले भी जाते हैं, चाहे वो सेनेट है, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस होती है, यानी मसाइल का हल नहीं नज़र आता। आप सेनेटर रहे हैं, 1.5 साल सेनेट में तकारीर भी करते रहे हैं, क्या ये तासुर सही है कि आपकी सुनवाई नहीं होती, आप सिर्फ तकरीरें करके वापस आ जाते हैं, अमल दरामद नहीं होता? अरबाब इख्तियार सुनते तो ज़रूर हैं लेकिन करीब आके नहीं सुनते आपको, क्या तजुर्बा रहा? करीब नहीं, वो उन मसाइल को हल करना नहीं चाहते, उनकी अपनी मनापली है, उसको वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि आपके साथ जितने भी दोस्त कहते हैं सही कहते हैं। हमारे यहाँ एक मशहूर ज़रबुल मसल है, आटे में नमक के बराबर, हम नमक के बराबर भी नहीं है। 207 है, 210 है, 209 है, जितने भी कौमी असम्बली के वो हैं, उसमें हम उस वक्त के जब हम वहाँ पे थे तो जितनी सीटें थी हमारी सूबे की 11 थी, उसमें बलोचों को आप शामिल करें, पश्तूनों को, मुख्तलिफ पार्टियों को शामिल, हम जाते थे। अब स्पीचेस इसलिए करनी पड़ती है कि कम अज़ कम वो चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं। हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बात होगी कि जो हमारे उस वक्त के पार्लियामेंट के मेंबर थे, जो भी थे, ये आए, उन्होंने कोई बात भी की है, या उस तरह मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे सूबे से एक मौलाना साहब गए थे, तो काफ़ी अरसे के बाद जब उनकी वो ख़त्म हुई
تو بعد میں کارٹون بنا تھا کہ اس کو منہ کو تالا لگاؤ. نیچے لکھا تھا کہ 5 سال کے اندر انہوں نے پارلیمنٹ پہ ایک بات نہیں کی. تو ہم اپنے آپ سے وہ کارٹون نہیں بنانا چاہتے تھے. ابھی تو بڑی بہتری آئی لالا, ابھی صوبے کا پہلا پشتون وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب, ان کا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے. مجھے حیرت ہے آپ لوگ مبارکباد نہیں دے رہے, کیونکہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہیں جو پشتون جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ سے کہتے تھے ہماری نمائندگی ہونی چاہیے اور ہمارا جو اختیار ہے ہمیں ملنا چاہیے. اب تو اختیار کی پوسٹ پہ آپ کا اپنا پرائم منسٹر آ گیا. کاش ہمارا پرائم منسٹر کوئی 10 سال کا پرائم منسٹر ہوتا, کاش ہمارا پرائم منسٹر عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتا, کاش ہمارے پرائم منسٹر کو اتنے اختیارات ہوتے کہ وہ اس ملک کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے, خصوصاً اس استحصال شدہ جو ہمارا جنوبی پشتونخوا اس کے عوام کے لیے, ان کو مینڈیٹ ملا ہے 3 مہینے کا, 90 دن کے اندر اس انتخابات کرانے ہیں. مجھے تو معلوم نہیں, حساب تو میں نہیں رکھا ہے, شاید اس میں سے جو ہے 30 35 40 دن گزرے ہوں گے. 40 دن کا وہ مہمان ہے. پرسوں ہمارے رہنما, ہمارے چیئرمین محترم محمود خان سے برملا کہا تھا کہ بھائی وہ اپنے قد کاٹ سے زیادہ باتیں کرتے ہیں. بس میں نے سنا پڑھے لکھے ہیں, بڑی پڑھی لکھی پڑھے لکھنے کی بات الگ ہے. کوئٹے میں آپ کو ایسے دوست کے ساتھ آپ کا تعارف کراؤں گا کہ وہ پی ایچ ڈیز پہ پی ایچ ڈیز ہیں, لکھے پڑھے ہیں, اس سے بہتر انگلش بول سکتے ہیں. اس کے انگلش سے تو کرزئی صاحب اچھے انگلش بولتے تھے, پرسوں میں نے اس کو سنا. اس سے تو اشرف غنی صاحب 1000 درجہ بہتر انگلش تو انگلش بولنا, پڑھا لکھنا الگ بات ہے. سیاست سیکھنا, عوام کے اندر رہنا, عوام کے کام کاج میں دن رات مصروف رہنا, اب اس کو وہ مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ وہ یہاں پہ کچھ کر سکے. برائے نام پشتون کو آپ لائیں تو پشتون کو آپ پرماننٹ وزیر اعظم کیوں نہیں لاتے ہو؟ لائے تو تھے, 4 سال ایک پرائم منسٹر رہا آپ کا, بے شک اس کا تعلق میاں والی سے ہے اور آپ کا کلیم بھی ہے صوبے کا اسی علاقے میں. عمران خان صاحب بھی اسی حلقے میں آ رہے ہیں جس میں آپ کے پارٹی کا کلیم ہے کہ ہمارا ایک صوبہ ہونا چاہیے. جی, تو اگر وہ صوبہ بن جاتا تو عمران خان آپ کے صوبے سے ہوتے. تو میں وہی منتخب اس کے حوالے سے عمران خان کی حیثیت نہ ہوتی جو آج ہے. صحیح, اگر ہمارا صوبہ ہوتا اس کی پالیٹکس کی یہ حیثیت نہ ہوتی. مطلب آپ کہتے ہیں کرکٹ گراؤنڈ کم ہوتے پھر اگر ان کی اہمیت نہیں, کرکٹ گراؤنڈ زیادہ ہوتے, کینسر اسپتال زیادہ ہوتے. یہاں پہ سیاست کا جو تجربہ ہے, جو سیاسی کارکن ہے, شاید میرے نالج میں یہ بات ہوگی یا نہ ہوگی, شاید یہ موجودہ حکومت نے جو کام کیا ہے صحیح ہے غلط ہے تو اس چیز پہ اپنا وہ رائے دے گی. شاید اس نے کبھی تھانے کا منہ بھی نہ دیکھا ہو. ایک بات میں کہتا ہوں, سیاسی کارکن تو مختلف مرحلوں سے گزر کر کے, مار پیٹ سے گزر کر کے, کوڑے کھا کر کے, جیلوں میں رہ کر کے اس کی تربیت ہوتی ہے. پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے, عوام کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے. سیاسی کارکنوں کا ذکر آپ سے سنا اور وہ آپ نے کہا کہ مصیبتیں اور مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں. آپ نے زمانہ طالب علمی سے گزر کر کارکن کے طور پہ بھی کئی سرخے آپ نے دیکھے اپنے دور میں. آپ ان کی مجلسوں میں بیٹھے, آج وہ سرخ نہیں رہے, وہ نیلے سبز یا کسی اور کلر میں ہے اور سرمایہ دار بن گئے. ایسے کچھ آپ کے دوست رہے ہیں جو اس زمانے میں لیفٹ میں تھے, پھر بعد میں استبداد زمانہ کی وجہ سے اپنا اینڈ چینج کیا اور آج تبدیل ہو گئے؟ نہیں, بہت سے دوست تھے, بہت سے کلاس فیلوز تھے, بہت سے سیاسی پارٹیوں کے لوگ تھے. مثلاً بی ایس او کے چیئرمین خیرجان بلوچ انتہائی بڑے اچھے مقرر تھے, انتہائی اپنے نظریاتی حوالے سے ایک پرفیکٹ انسان تھے. وہ گئے, گوریلا وار میں بھی گئے, وہاں پہ بھی گئے, وہاں پہ بھی گئے. جب واپس آئے اس کے بعد وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے. پھر انہوں نے الیکشن لڑا, اس کی بدقسمتی تھی وہ ناکام ہوئے. اسی طرح ہمارے ہاں بہت سے لوگ تھے. اب ہم دوست سے کبھی کبھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار آپ نے ٹی وی پہ آ کر کے فلانا جگہ پہ ہمارے نام لیا. مثلاً پشتون اسٹوڈیو فیڈریشن میں, مثلاً ہمارے اس میں بہت سے دوست تھے جو اس وقت تھے, پھر بعد میں گئے, گورنمنٹ کا ایسا بنا, سروسز کی, اپنے لیے ایک زندگی کا نیا انہوں نے راہ متعین کی. یہ بتائیے گا لالا کہ لیفٹ کے جو لوگ تھے جنہوں نے اتنی مشکلات سے یہ نظریہ اپنایا, اتنی پڑھائی کی, اتنا خود کو گروم کیا, تو تبدیلی کی وجہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لیفٹ سے رائٹ ہوئے کیوں؟ سیاسی دباؤ تھے, اقتصادی مسائل تھے, شادیاں ہو گئی تھے, بچوں نے مجبور کیا. آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, بتائیے گا کہ مین محرک کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی لیفٹ کا شخص رائٹسٹ ہو جاتا ہے؟ نہیں, اگر میں پاکستان میں لیفٹ کی بات کروں جی تو اس کا آپ اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں یا گراس روٹ میں آپ دیکھیں
مثلا کراچی میں کبھی ہم سیار اسلم کے محفل میں بیٹھے تھے تو وہاں پہ بہت سے دوست تھے، تو یہ لفظ کامریڈ وہ بہت استعمال کرتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے بابا، میرے دادا، میرے نانا وہ سی پی کے ممبر رہے، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے تعلق ان کا رہا ہے۔ وہاں پہ پارٹیشن ہوئی، یہ لوگ یہاں پہ آئے۔ اب جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ان کی اپنی سیاسی پارٹیاں نہیں تھیں، تو آپس میں بیٹھے تو تقسیم ہوئے، کچھ عناصر پیپلز پارٹی میں چلے گئے، کچھ عناصر NP میں چلے گئے، کچھ عناصر نے DSF کا سہارا لیا، اس کے ذریعے اپنی سیاست کا وہ، لیکن یہاں پہ عوام میں ان کو پذیرائی نہ مل سکی۔ یا اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو معروضی اور موضوعی شرائط کے حوالے سے ایک بات ہوتی ہے کہ جب تک آپ جس خطے میں رہتے ہیں اس کو معروضی، اس سے اماہنگ ہونا ضروری، تو یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، دے آئیڈیالوجیکل نظریاتی تھے، ان کی اپنے اس قبیلے کے حوالے سے ان کے پاس لوگ نہیں تھے، عوام میں وہ جاتے نہیں تھے۔ اگر میں ایک بات کہوں اس پہ میں اس حوالے سے یادداشت جمع کروں، سیاہ اسلم صاحب مجھے کہتے تھے کہ پاکستان میں جو ہے سب سے پہلے انقلاب ہوگا، تو وہاں پہ سوالوں کی گنجائش نہیں تھی، تو میں نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ 2.5 لاکھ مزدور جو ہے کراچی کے فٹ پاتھوں پہ اینٹ سر کے نیچے رکھ کر کے سوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے، وہاں پہ ان دنوں میں 3 شفٹیں لکھتی تھی، تو میں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے۔ اب یہ جو 20 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کو راستہ کون دکھائے گا کہ اس ملک میں جو ہے مظلوم اقوام کے حوالے سے مظلوم انسانوں کے انقلاب کی ضرورت ہے؟ آپ یقین جانیں اس نے جو مجھے جواب دیا میں آج تک اس سے مطمئن نہیں۔ انہوں نے کہ جب قوت خرید جو ہے وہ لوگوں کی کم ہوگی، قیمتیں بڑھیں گی، لوگ مجبور ہوں گے، فلانا ہوں گے، یہ ہوں گے، لوگ اٹھیں گے تو انقلاب برپا۔ میں نے کہا انقلاب لیڈرشپ ان کا کہاں سے ہوگا؟ کہتے ہیں خود اپنے میں سے لیڈرشپ چنیں گے۔ تو میں نے کہا تو میں نے دنیا کی جتنی تحریکیں پڑھی ہے، اب سوویت یونین کا وہ کر لیں، آپ کیوبا کا لے لیں، آپ یہاں پہ جا کر کے کوریا کا آپ لے لیں، جتنے بھی دنیا میں آپ چین کا لے لیں، موزیتوں کا آپ لے لیں، ایک پارٹی ہوتی تھی، ان کا ایک پروگرام ہوتا تھا، لوگ اس کے پیچھے پڑتے تھے، پارٹی رہنمائی کرتی تھی، عوام اس کے پیچھے ہوتے تھے، وہ انقلاب کا ذریعہ بنتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو لیفٹ کے حوالے سے جو لوگ سیاست کرتے تھے وہ یہاں پہ ناکام ہے۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل اس ملک میں لیفٹ کا؟ حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے ہیں۔ نہیں، اب تو اتنی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں کہ سوویت یونین جس مقام پہ کھڑا ہے، مطلب چین میں کل تک اگر میں یہ کہوں ذاتی ملکیت کا تصور تک نہیں تھا، آج انہوں نے وہ راستے کھول دیے ہیں۔ میرا اپنا ایک مشاہدہ ہے، کم علمی کا میں بات کروں گا، سوویت یونین کے مقابلے میں چین نے ایک سٹیپ اس سے پہلے لیا، لوگوں کو تھوڑی بہت وہ ذاتی جائیداد کے حوالے سے بھی، ذاتی ملکیت کے حوالے سے بھی بات انہوں نے کی، تجارت کے کاروبار کے حوالے سے یہ، تو دنیا میں انہوں نے نئے سٹیپ لیے۔ آج معیشت کے حوالے سے چین جو ہے وہ دنیا میں ایک حوالے سے ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو وہ باتیں جو تھی وہ میں کہوں ٹف قسم کی لیفٹسٹ، وہ اس موجودہ سیناریو میں جو ہے وہ آگے اس کے لیے نئے ریفارمز کرنے پڑیں گے، اس کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا اقوام کی کیا ضرورت، ان کی کلچر کی۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستانی کلچر، اب میں کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کو بنے ہوئے 72 سال ہوئے، 74 ہوئے، 70 ہوئے، جو بھی ہوئے ہیں، اب پاکستان جو بنا ہے وہ تو پنجابیوں کی سرزمین پہ بنا ہے، وہ تو سندھیوں کی سرزمین پہ بنا ہے، وہ تو افغان پشتونوں کی سرزمین پہ بنا ہے، وہ تو بلوچوں کی سرزمین پہ، اور ان کی سرزمین کی جو ہسٹری ہے وہ ہر ایک کی ہسٹری جو ہزاروں سال میں ہے، ان کا اپنا ایک کلچر ہے۔ مطلب آپ کسی پٹھان کو کہیں آپ توبہ چکزی میں بیٹھے، آپ کہیں کہ بھائی آپ دھوتی باندھیں، وہاں کا وہ موسم وہ کلچر نہیں ہے، وہ 1 گھنٹے کے لیے برداشت نہیں کریں۔ اچھا، اور آپ پنجاب میں گجرات میں گجرات سے کہیں کہ یار آپ یہ گرم کپڑے بھی دیں، اوپر سے پٹو بھی ڈال دیں، اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس گرمی میں تو میں جلس جاؤں گا۔ تو یہ اپنے علاقوں کا اپنا کلچر جو ہے، تہذیب جو ہے، تمدن جو ہے، وہ ہزاروں سال کی اس میں پھلی پھولی۔ آج اس ملک میں ان تمام اقوام کے اس حوالے سے میں کہتا ہوں، اس میں کون سا میں کہتا ہوں آفت آئے گی کہ پنجابیوں سے کہے بھائی آپ کا کلچر آپ کو مبارک ہو، آپ کی زبان آپ کو مبارک ہو، پشتون کا کلچر اس کی زبان، بلوچوں کا، سندھیوں کا،
फिर ऊपर ये एक गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म के फूल लगे हुए हैं, तो ये बेहतर होगा। या हम ये कहें कि नहीं जी आपने हर हालत में मीर तकी मीर को पढ़ना है, आपने खुशहाल खान को नहीं, फलाने ने बुल्ले शाह को नहीं पढ़ना है, फलाने को पढ़ना है। तो ये जो ज़बरदस्ती वाला कल्चर है, ये जो ज़बरदस्ती वाला आप वो बना रहे, ये पनप नहीं सकेगा और उसमें मज़े की बात है कि ये नफ़रतें बढ़ाएंगी और ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है लारा, प्रोग्राम के आखिर में एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इस वक्त मुल्क जिन हालात में है, चाहे वो सियासी तौर पे हम देखें, चाहे अक़वाम के बीच फासले हम देखें, चाहे मायूसी की सूरत हाल देखें, आपकी नज़र में कौन से ऐसे 3 से 4 हल हैं, क्योंकि एक हल नहीं है इस मुल्क में इस वक्त जो है, जिनसे ये मुल्क यहाँ से निकल जाएगा, और क्या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? मैं एक बात कहूँगा, बड़ा अच्छा सवाल किया, मेरे दिल का सवाल आपने रखा। हमने खराबियाँ खुद पैदा की। शायद दुनिया की हिस्ट्री आप पढ़ें, बहुत कम ममालिक होंगे जिनके हुक्मरानों ने अपने आवाम को करप्ट किया हो। मसलन आप चोरी करें, आप फंड खाएं, आप दुनिया जहान में जो आप कादिल हो आप वो करें, लेकिन आप नारा लगाए अयूब खान जिंदाबाद, आप नारा लगाए भुट्टो जिंदाबाद, आप नारा लगाए बेनज़ीर जिंदाबाद, आप नारा लगाए नवाज शरीफ जिंदाबाद, आप जिस जहाँ से चढ़ते सूरज की पूजा, सूरजमुखी की तरह। हाँ, ये यही लोग हैं जो पाकिस्तान पे मुसल्लत है। 3 बातें इस मुल्क के लिए अहम है। नंबर 1, पहली बात ये कि इस मुल्क में गैर जानिबदाराना शफाफ बुनियादों पे इंतखाबात होने चाहिए और इसका तसलसल बरकरार रखना चाहिए। सियासी पार्टियों को कहूँगा, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे हमारी पार्टी, चाहे वो लोग जो आजमुदा लोग हैं, जो इक़्तिदार के लिए, अपने लालच के लिए, मालूमता बनाने के लिए, जब एक पार्टी में थोड़ी चमक पैदा होती है वो अगले दिन उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं, और हम भी सैकड़ों की तादाद में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके साथ बैठ जाते हैं। हमने उसमें पाबंदी लगानी है कि मेरे पार्टी में आपके लिए कोई जगह नहीं। तीसरी बात यह है कि इस मुल्क में बिल्कुल हो एहतसाब हो, ब्यूरोक्रेट्स का हो, जितने भी अदारे हो, मुकन्नना हो, इंतजामिया हो, अदलिया हो, सबका एहतसाब बमै सियासतदानों का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तब जा कर के लोग आवाम इस बात को समझ सकेंगे। और जो स्टेट है, अब आखिरी बात ये कहूँगा, अब एक हफ्ते से जो है बिजली की चोरी भी यारों को याद आई, गैस की चोरी भी यारों को याद आई, कीमतें बढ़ने की बात भी आई, पेट्रोलियम की, डॉलर का सिलसिला भी देखने डॉलर का। भाई आप अंधे थे, आपको नजर नहीं आ रहा था। बगैर वाबला के अलकारों की कोई चोरी नहीं कर सकता, बगैर गैस के अलकारों की कोई चोरी नहीं कर सकता। ये हमारे जितने भी लोग बैठे, टीसी साहब ने भी जो है वो अस्तीनें चढ़ा रखी है ज़्यादा लोगों को, और इसमें बहुत से बेगुनाह लोग इस वक्त जो है उनके गिरफ्त में है। जो बड़े बड़े सरमाएदार है, जो जागीरदार है, जो चोरी में जो है 80% मुलविस है, उनके खिलाफ आज भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पश्तून में बोलते हैं कि आपका जो गज़ है, जो नाप है, उसको इक्वल रखें, हर एक के सर पे वही नाप रखें। आप देखिए दुनिया में हुए चाइना से उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जी, जब वहाँ पे उनकी लीडरशिप पैदा भी नहीं हुई थी, तो वहाँ पे उस हवाले से करप्ट लोग थे, नशई लोग थे, अफीमी लोग थे, सब कुछ थे। एक मौज़ूद पैदा हुआ, उन्होंने एक बात कही जो तारीख का हिस्सा बनी। उन्होंने कहा ना आसमान से लोग आएंगे, न ज़मीन से लोग जो है उगल जाएंगे। यही मुआशरा है, बिगड़ा हुआ जो कुछ भी इसको बनाना है। और उन्होंने अपने आप से वो असूल शुरू की, मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, मेरे बैंक बैलेंस है, मेरे बच्चे इंग्लैंड जर्मनी फ्रांस में बढ़ते हैं, मैं क्लर्क के पीछे पड़ा हूँ कि भाई तुमने बड़े पैसे कमाए हैं, तुमने बड़ी चोरी की है। तो ये तरीका नहीं है। अगर इस मुल्क को हम वाक़तन आगे बढ़ाना चाहते, इस मुल्क को अपना समझते, आए मिल करके सियासतदान, अदलिया, फौज, जुडिशरी, जितने भी हमारे अदारे हैं, ये सब आकर के बैठ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ लाला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यकीन मानिए जितनी भी ये नशिस्त रही तो एक तारीख़ का सफ़र भी हमने किया, और हालात से जो आगाही है वो भी हमारे सुनने और देखने वालों तक पहुंची।
امید ہے کہ آپ سے نشستوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش. جی ناظرین، پروگرام انفارمل ٹاک آپ نے سنا اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین سابق سینیٹر عبدالرؤف لالا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ساری باتیں ہوئی، تاریخ کی باتیں ہوئیں، سیاست کی بات ہوئی ہے اور پروگرام کے آخر میں حل کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے. بات صرف وہی آتی ہے کہ ہم کب اپنے فاصلے کم کریں گے. جغرافیائی فاصلے کافی زیادہ ہیں ہمارے بیچ، مگر سوچ کا فاصلہ کم کرنا ہوگا. اور وہ کہتے ہیں نا، سوچ اور عمل کے بیچ جو فاصلہ ہے اسے بھی کم کرنا ہوگا. اور مخصوص حالات میں مخصوص فیصلے کیے جاتے ہیں، کچھ غلطیوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور کچھ غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے بعد دوبارہ دہرایا نہیں جاتا. اسی پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان تنویر ملک کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پروگرامز کا ایک سلسلہ جاری رہے گا. اللہ حافظ.